کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سدھارنے کے لیے زندگی ہمیں وقت دیتی ہے، اور کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں جو سیدھا موت کے دروازے تک لے جاتی ہیں۔ اس رات کامران نے جو کیا وہ ایک عام سی غلطی تھی، وہی غلطی جو ہزاروں مرد چپکے سے کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس رات کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کامران اپنی بائک پر آفس سے گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ سیدھا گھر جا سکتا تھا، لیکن آج اس کا گھر جانے کا دل بالکل نہیں تھا۔ گھر پر اس کی بیوی سارا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہی روز کی لڑائی، وہی سوال اور وہی خاموشی۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی تھی۔ کامران نے بائک کی سپیڈ کو سلو کی، ایک دم سے نہیں بلکہ دھیرے دھیرے، جیسے وہ فیصلہ کر رہا ہو کہ رکنا چاہیے یا نہیں۔ پھر اس نے بائک روک دی اور لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رات بہت ہو گئی ہے اور آپ کا اس طرح اکیلے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ سکتا ہوں۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ کامران ایک پل کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی میں کچھ عجیب تھا، جیسے کسی پرانی پینٹنگ سے کوئی چہرہ نکل کر سیدھا رات کی سنسان سڑک پر آ گیا ہو۔ لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کیب نہیں مل رہی اور یہاں کوئی ٹیکسی بھی نہیں آ رہی۔ کامران نے ایک پل کے لیے سوچا سارا گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس نے اپنی بائک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سمینا بائک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کامران نے بائک اسٹارٹ کی اور دھیرے دھیرے اس سنسان سڑک سے آگے بڑھنے لگا۔ رات کی خاموشی میں صرف بائک کے انجن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموش رہے۔ پھر کامران کو سمینا کی طرف سے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، لیکن شاید وہ خوشبو نہیں بلکہ کچھ اور تھا، ایک عجیب سا احساس، جیسے اس کے پیچھے بیٹھنے کے بعد رات اچانک کچھ زیادہ ہی گہری ہو گئی ہو۔ کامران نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ راستے میں تھوڑی بات چیت ہوئی۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام سمینا ہے۔ وہ زیادہ نہیں بول رہی تھی، لیکن جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ کافی عجیب تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کامران کو پہلے سے جانتی ہو۔ اس نے کامران سے کوئی سوال نہیں پوچھا، بس ان باتوں کا جواب دیتی رہی جو کامران نے ابھی پوچھی بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک سمینا نے کہا، تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو۔ کامران نے بائک چلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ سمینا کچھ پل خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، گھر میں سکون نہیں ملتا نا؟ کامران نے فوراً اپنے سائیڈ مرر میں دیکھا۔ سمینا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کامران نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ سمینا نے کہا، میں نے تو بس اندازہ لگایا ہے۔ اگلے دن کامران کے فون پر ایک میسج آیا، ان نون نمبر سے، کل بہت اچھا لگا، گھر سیفلی پہنچ گئی تھی، پھر سے ملیں گے۔ کامران نے میسج کو کچھ دیر تک دیکھا، پھر اسے یاد آیا کہ سمینا نے رات کو گھر پہنچنے سے پہلے کہا تھا، اگر کبھی مجھے ضرورت پڑی تو کیا میں آپ کو میسج کر سکتی ہوں؟ کامران نے اس وقت بنا سوچے اپنا نمبر اس کے فون میں سیو کروا دیا تھا۔ اب وہی نمبر اس کی اسکرین پر تھا۔ کامران نے پہلے سوچا کہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، لیکن پھر اس نے ریپلائی کر دیا، اور بس اس ایک میسج کے بعد بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک ہفتے کے اندر کامران اور سمینا روز بات کرنے لگے، اور آخر کار کامران نے بھی اس کا نمبر سیو کر لیا، آفس کولیگ کے نام سے۔ سارا نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ سمینا کے میسیجز بھی عجیب ہوتے تھے۔ وہ دن میں کبھی میسج نہیں کرتی تھی، صرف رات کو کرتی تھی، اور کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کہہ دیتی تھی جو کامران کے اندر ہلکی سی جھرجھری پیدا کر دیتی تھی۔ ایک رات سمینا کا میسج آیا، تم جیسے مرد بہت کم ہوتے ہیں کامران، جو بیوی ہوتے ہوئے بھی کسی اور کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کامران نے وہ میسج 3 بار پڑھا، پھر بنا کوئی جواب دیے فون بند کر دیا۔
اس نے سارہ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس سو رہی تھی۔ کمرے میں سب کچھ بالکل خاموش تھا، لیکن کامران کے ذہن میں سمینہ کے وہ الفاظ ابھی بھی گونج رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد رات کے 10 بجے کامران کے فون پر سمینہ کی کال آئی۔ کامران نے کال ریسیو کی تو سمینہ نے کہا، کل ملنے کا پلان کرتے ہیں۔ کامران کچھ پل خاموش رہا اور پھر پوچھا، لیکن کہاں؟ سمینہ نے کہا، تم سیکٹر 5 کے پرانے پیٹرول پمپ کے پاس آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گی اور پھر وہاں سے ساتھ چلیں گے، ایک جگہ جانا ہے۔ کامران نے حیرانی سے پوچھا، کہاں؟ ریسٹورانٹ؟ سمینہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ کامران نے کچھ دیر سوچا اور پھر دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ کال ختم ہونے کے بعد کامران نے سارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل آفس کا کچھ کام ہے، شاید رات کو آتے ہوئے لیٹ ہو جاؤں گا۔ سارہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس چپ چاپ اپنا موبائل یوز کرتی رہی۔ کامران نے اس وقت پہلی بار محسوس کیا کہ سارہ کو شاید پتہ چل چکا ہے۔ رات کے 9 بجے کامران بائک لے کر گھر سے نکلا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، وہ خوشی جو اس نے بہت عرصے بعد محسوس کی تھی۔ سمینہ پیٹرول پمپ کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہی عجیب سی خوشبو، یا شاید وہ چیز جو خوشبو نہیں تھی۔ کامران نے بائک روکی اور سمینہ چپ چاپ پیچھے بیٹھ گئی اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ شروع میں سب ٹھیک لگا، لیکن کچھ دیر بعد کامران نے نوٹس کیا کہ سمینہ اسے ایک ایسا راستہ بتا رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کامران نے حیرانی سے پوچھا، یہ ریسٹورنٹ والا راستہ تو نہیں ہے؟ سمینہ نے بالکل نارمل انداز میں جواب دیا، ہاں یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ کامران نے کچھ نہیں کہا، بس بائک چلاتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر میں سڑک سنسان ہونے لگی اور سڑک کے کنارے بجلی کے لگے کھمبے بھی کم ہوتے گئے، اور آخر کار ایک موڑ آیا جہاں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی دیوار کھڑی تھی اور اس کے پیچھے گھنے درختوں کا جھرمٹ تھا۔ کامران نے اپنی بائک کی اسپیڈ کم کرتے ہوئے کہا، سمینہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کامران نے دوبارہ پوچھا، سمینہ؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، بس تھوڑا اور آگے۔ کامران کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ اترنے لگا۔ کچھ تو تھا، کچھ ایسا جو وہ محسوس کر رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک ہیڈ لائٹ کی روشنی میں آگے ایک پرانا لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا اور وہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار اندھیرے میں کچھ پتھر نظر آ رہے تھے۔ پھر ہیڈ لائٹ تھوڑی اور آگے پڑی اور کامران کو قبریں نظر آئیں۔ کامران کی سانس ایک پل کے لیے رک گئی، وہ قبرستان تھا۔ سمینہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہاں بائک روک دو۔ کامران نے فوراً بائک روک دی۔ کامران نے پیچھے مڑ کر کہا، سمینہ یہ، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں جھپکائیں۔ سیٹ خالی تھی۔ کامران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً بائک سے اترا اور اپنے آس پاس دیکھنے لگا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ سمینہ نہ اس کے قدموں کی کوئی آہٹ۔ پھر پیڑوں کے پیچھے سے ایک آواز آئی، ایسی آواز جو انسان کے گلے سے نکلتی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ اس آواز نے دھیرے سے کہا، کامران۔ کامران کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آواز سمینہ کی تھی، لیکن کچھ الگ تھی، جیسے کسی نے سمینہ کی آواز کو کھینچ کر لمبا کر دیا ہو اور کسی اور ہی چیز کی آواز بنا دیا ہو۔ کامران نے قبرستان کی طرف دیکھا۔ آواز قبرستان کے اندر سے آ رہی تھی۔ کامران کی ٹانگیں جیسے زمین میں ہی جم گئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی پیڑوں کے پیچھے ایک فگر نظر آئی، لیکن پھر کامران کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ وہ چل نہیں رہی تھی، اس کے پیر زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ وہ زمین سے تھوڑی اوپر تیرتی ہوئی کامران کی طرف آ رہی تھی۔ کامران کی نظر دھیرے دھیرے اس کے چہرے تک گئی اور پھر اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ چہرہ وہی تھا، وہی خوبصورتی،
لیکن اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور وہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو انسانی نہیں تھا۔ اس کے دانت کافی بڑے تھے۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم اکیلے نہیں ہو کامران، تمہارے جیسے بہت ہیں یہاں۔ کامران نے گھبراتے ہوئے اپنی نظریں گھمائیں تو قبرستان کے اندر اندھیرے میں کچھ روشنیاں نظر آ رہی تھیں، ایک نہیں بلکہ بہت ساری۔ پہلے کامران کو لگا شاید کوئی روشنی ہے، لیکن پھر وہ سمجھ گیا وہ آنکھیں تھیں، پیڑوں کے بیچ، قبروں کے اوپر، اندھیرے کے ہر کونے میں، ہر جگہ۔ کامران کی سانس رک گئی اور تب اسے سمجھ آیا وہ صرف سمینہ کے ساتھ نہیں تھا، وہ ان سب کے ساتھ تھا جو کبھی اس قبرستان سے واپس گھر نہیں جا سکے تھے۔ کامران چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے اپنی بائک وہیں چھوڑ دی اور بس بھاگتا رہا۔ اس کے پیر زمین پر پڑ رہے تھے یا نہیں اس نے محسوس ہی نہیں کیا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ قدموں کی آہٹ، نہ سمینہ کی آواز، نہ کسی اور چیز کی، اور یہی خاموشی اسے اور زیادہ ڈرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے بجلی کے کھمبے نظر آئے، پھر شہر کی روشنی۔ کامران نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنی گلی میں پہنچ گیا، اور اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ وہ کسی طرح گھر کے دروازے تک پہنچا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ سارا کچن میں تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کامران کو دیکھا اور ایک پل کے لیے وہیں رک گئی۔ کامران کا چہرہ دیکھ کر ہی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ تو بہت غلط ہوا ہے۔ سارا نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا سارا کے پاس آیا اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا، اور وہ آدمی جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، جو کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا تھا، آج اس نے آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو سارا۔ یہ دیکھتے ہی سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی دھیرے سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور کامران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید اسے پتا تھا کہ کامران جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے وہ لفظوں میں نہیں کہہ پائے گا، اور شاید وہ صحیح تھی، کیونکہ کچھ باتیں صرف رات جانتی ہے اور رات کسی کو کچھ نہیں بتاتی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی، ایک ایسی غلطی جو شروع میں تو ایک چھوٹی سی بے وفائی لگ رہی تھی، لیکن اس کی قیمت کامران کو شاید زندگی بھر یاد رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا سمینہ واقعی میں ایک روح تھی، یا پھر کامران کے اپنے گناہ اور خوف نے اسے وہ سب دکھایا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا؟ اور اگر آپ کامران کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اس رات سمینہ کو بائک پر لفٹ دیتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس مجھے اگلے ایپیسوڈ کے لیے راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اگر آپ اپنی کوئی ہارر کہانی شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر اپنی کہانی کی ڈیٹیلز بھیجیے۔ آپ کی کہانی اگلے ایپیسوڈ کا حصہ بن سکتی ہے، میں پراپر کریڈٹ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی سٹوری میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور یاد رکھیں ہر غلطی کو سدھارنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ کبھی کبھی رات صرف دیکھتی نہیں، یاد بھی رکھتی ہے۔